ہے ٹکرا جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہی ٹکرانا میدان محشر میں شفاعت کا باعث بن جائے۔ صرف 40 دن حضرت موسیٰ اپنی قوم سے دور ہوئے، پلٹ کر آئے تو قوم موسیٰ کو پیغام موسیٰ یاد نہیں، جو کچھ پڑھایا تھا قوم بھول گئی، جو سمجھایا تھا قوم بھول گئی، جو سکھایا تھا قوم بھول گئی۔ کتنے دن میں؟ 40 دن میں۔ ایک بات اپنے ذہن سے سوچئے، 1400 سال کے بعد بھی آپ تڑپو تو نبی کے لیے، سبحان اللہ، مچل جاؤ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، میرے سرکار مدینے میں ہے، نعت یہاں پڑھی جائے تو ہر عاشق رسول مچلتا ہے، بے شک، نبی کی یاد میں تڑپتا ہے، نبی کی یاد میں مگن ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ قوم جو 40 دن تک اپنے نبی کا سبق یاد نہ رکھ سکی، اور تم 1400 سال کے بعد بھی تمہارا سینہ مدینہ ہے، ہمارے دلوں میں نبی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آج سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اشرف العلماء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے سے پہلے اس حدیث پاک کو ذہن میں بیٹھا لیں کہ صحابہ کی موجودگی میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میرے صحابیوں، مجھے ہند سے ربانی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ، مجھے ہند سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ 1400 سال پہلے نبی دیکھ رہے ہیں کہ اجمیر کے خواجہ کے اٹھتے ہوئے اقدام کا نتیجہ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، 1400 سال پہلے نبی نے دیکھا کہ میری ایک اولاد جب سمنان کے تخت و تاج کو چھوڑ کر ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھے گی تو میرے شہزادے کا ملک چھوڑنا، سلطنت کو ترک کرنا، وہ ہندوستان کی سرزمین پر کون سا رزلٹ لے کر آئے گا، یہ نبی نے دیکھا اور فرمایا مجھے ہند سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان جو آج کفر ضلالت میں ڈوبا ہے، غریب نواز کے قدم آئیں گے تو 90 لاکھ سینے مدینہ بنے گے، سبحان اللہ، اور غریب نواز 90 لاکھ غیر مسلم کو کلمہ پڑھائیں گے۔ اب آئیے بارگاہ مخدوم سمنانی میں، یہ کون ہے؟ بس مختصر ان کی عظمت دیکھیں۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آئے اور اس وقت تک اپنی ماں کا دودھ نہ پیا جب تک ماں نے وضو نہ کر لیا ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اگر ماں وضو سے نہیں تو مخدوم پاک دودھ نہیں پی رہے۔ یہ عالم ہے ماں کی گود میں آنے کا۔ سبحان اللہ، جوانی کے عالم میں میرا مخدوم کیا رہا ہوگا؟ سبحان اللہ، سمجھ لو، جس نے جب ماں بے وضو ہو تو مخدوم پاک دودھ نہ پیے، وہی بچہ جوان ہو کر جب ہندوستان کی سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا تو تاریخ نے کیا دیکھا کہ وہی میرا مخدوم ایک دن میں 5 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنا کر نبی کا غلام بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مخدوم اشرف سیونا۔ پنڈوا شریف آئے، حضرت علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہوئے، کچھوچا شریف پہنچے اور ہر اٹھتا ہوا قدم مخدوم پاک کا صرف نبی کے پیغام کو پھیلاتا رہا۔ آج آپ کچھوچا شریف جائیں،
میرے مخدوم نے سلطنت چھوڑی، میرے مخدوم نے بادشاہت چھوڑی، میرے مخدوم نے وطن چھوڑا، دنیا تخت و تاج کے لیے زندگی ختم کر دیتی، مخدوم پاک تخت پر بیٹھنے کے بعد تخت کو چھوڑ رہے ہیں، مخدوم پاک تخت پر بیٹھنے کے بعد تخت کو چھوڑ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ پیغام نبی کو پہنچایا جا سکے۔ خدا دیکھ رہا ہے کہ جسے سمنان کا بادشاہ بنایا، جسے سمنان کی کرسی دی، اس نے میرے لیے اور میرے محبوب کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا۔ تو خدا کی قسم آج آپ کی چھوٹا شریف کی سرزمین پر جائیں اور گنبد مخدوم پر نظر ڈالیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گنبد مخدوم، روضہ مخدوم دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اوپر کوئی بادشاہ بیٹھا ہے اور نیچے بھکاری اپنے بادشاہ سے فریاد کر رہا ہے۔ مخدوم پاک نے بادشاہت چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا، اور آج وہ بادشاہ ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ 800 سال گزر گئے اور خان مادہ اشرفیہ کی تاریخ پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو ہر دور میں ولی ملیں گے، ہر دور میں ولی ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سادات کرام کی محبت عطا فرمائے، کیونکہ ہم غلامی میں رہنے والے لوگ ہیں، اور جب غلامی واقعی غلامی ہو تو اس غلامی پر شہنشاہیاں فخر کرتی، غلامی پر بادشاہت فخر کرتی۔ کب؟ جب لگاؤ یہاں سے ہو۔ الحمدللہ اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا لے کر، والدین کریمین کی دعاؤں کا سہارا لے کر، بس ایک بات آخری میں بتا دوں کہ جب امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اپنی زندگی سے قریب کیا، ان کی زندگی کے قریب آئے، ان کا اٹھنا دیکھا، ان کا بیٹھنا دیکھا، ان کا چلنا دیکھا، ان کی گفتگو دیکھی، ان کے دن دیکھے گئے، ان کی راتیں دیکھی، ان کی خلوتیں دیکھی، ان کی جلوتیں دیکھی، تو بس یہی ملا، بس اتنا ہی ملا کہ اگر دل عشق نبی اور آل نبی سے خالی ہے تو یہ زندگی بیکار ہے۔ آپ غور فرمائیں، وقت کا امام بیٹھ چکا ہے، پتہ نہیں معلوم، نام نہیں معلوم، گھر نہیں معلوم، وطن نہیں معلوم، نام تک نہیں جانتے، بیٹھ گئے، تھوڑا ہی چلے، اتر گئے، اور کانفیڈنس دیکھیے، اعتماد دیکھیے، اترنے کے بعد ڈائریکٹ پوچھا کہ تم میں آل رسول کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی آل رسول ہے کیا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تم میں آل رسول کون ہے؟ سبحان اللہ۔ میں سوچ میں پڑ گیا، نام نہیں جانتے، گھر نہیں معلوم، پتہ نہیں معلوم، اور پوچھ رہے ہیں تم میں کوئی آل رسول ہے کیا؟ تو پتہ چلا ہے اعلیٰ حضرت کو محسوس کیسے ہوا؟ تو آواز آئی کہ اعلیٰ حضرت نے سونگھ لیا کہ کوئی آل رسول ہے، سونگھ لیا کوئی آل رسول ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ نظر ڈالیں، پورا شجرہ ہمارے سامنے ہے، حضور اشرف العلماء سے لے کر مولا علی تک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، بس یہ نصیبے کی بات ہے، یہ شجرہ معلوم، عظمتیں معلوم، لیکن ناک سونگھ نہیں پا رہی، اور ان کے فیضان سے ہم محروم ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت آپ پالکی میں رہے، آپ نے محسوس کر لیا کوئی آل رسول ہے، آپ کو پتہ کیسے چلا؟ تو بریلی سے آواز آئی، میرے ماننے والوں، پہچاننے کے لیے نظر چاہیے، سبحان اللہ، ہر
पहचानने वाली नजर हकीकत को पहचानती है। और हमने देखा है, तारीख बताती है, करीब रहने वाला, सुबह शाम देखने वाला, रोज नजरें मिलाने वाला, रोज दीदार करने वाला, नबी के दामन करम से महरूम हो गया। लेकिन कर्न की सरजमीन पर जिसने नबी को देखा भी नहीं, नबी से नजरें नहीं मिली, लेकिन वो वहां से बैठकर देख रहा है और इसके रसूल में मचल रहा है। सुभान अल्लाह। और नतीजा क्या हुआ कि जब मदीने में बैठकर नबी ने देखा कि एक नजरें ना मिलाने वाला अपने दिल की हर धड़कन को मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम कर चुका है, तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से अपना पैरहन मुबारक भिजवाया और दिया गया। नजर पहचान की करबला में आइए, किसे नहीं मालूम था कि जिस पर यजीदी तलवार चलाने वाले हैं, ये अली की औलाद है, ये फातिमा का चैन है। सबको मालूम है, अजमतें मालूम है, पोजीशन मालूम है, घराना मालूम है, उनकी हकीकत मालूम है। लेकिन जब देखने वाली नजर उठी तो 22,000 लश्करे जरार के बीच जब एक देखने वाली नजर उठी तो हुर कदमों में आ गए। आका, यजीद की बादशाहत नहीं चाहिए, यजीद का दिया हुआ इख्तिदार नहीं चाहिए, आपके दर की गुलामी चाहिए। और गुलामी ले ली अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो हिंदुस्तान की तारीख पर जब आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा, गरीब नवाज ने किसी रिश्तेदार के लिए वतन नहीं छोड़ा, किसी कारोबार के लिए वतन नहीं छोड़ा। मेरे मखदूम ने सब कुछ छोड़ दिया, हिंदुस्तान आ रहे हैं, वो पैदल चल रहे हैं, पंडवा से पिछौछा आ रहे हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं। तो पता चला कि अल्लाह के इन वलियों ने सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम की खातिर और पैगाम इस्लाम को फैलाने के लिए अपने वतन को, घर बार को छोड़ा है। नजर उठाइए, जब बंबई और महाराष्ट्र की सरजमीन नजदीक के माहौल में, वहाबी जंजीरों में, जब यहाँ का इस्लाम वहाबी साजिशों का शिकार होने लगा और वहाबियत और नजदीक बंबई की सरजमीन पर अपने कदम जमाने लगी और शैतान लिबास बदलकर हिंदुस्तान में का जो कल्ब कहा जाता हो बंबई, उसमें दाखिल होने लगा, तो मेरा मखदूम जिसने सल्तनत को छोड़कर हमें मुसलमान बनाया, उसे किछोसा में फिक्र हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बनाए हुए मुसलमान सिराते मुस्तकीम से हट जाएं। तो मेरे अशरफुल उलमा, हम सब के अशरफुल उलमा, किछोसा के मखदूम ने इंतखाब फरमाया मेरे हुजूर अशरफुल उलमा का, बंबई की सरजमीन पर भेज दिया मेरे मखदूम ने। अब भेजते वक्त मेरे मखदूम ने हुजूर अशरफुल उलमा को क्या दिया और हुजूर अशरफुल उलमा ने क्या लिया, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इतना जानते हैं कि मखदूम के भेजने के बाद जब कदम हुजूर अशरफुल उलमा बंबई में आ गए, तो बंबई क्या, पूरा महाराष्ट्र और पूरा हिंदुस्तान फैजान हुजूर अशरफुल उलमा के साए में आ गया और जगह जगह इश्क रसूल के चिराग जलने लगे। आप देखें पूरी बंबई में आज हमारे लबों पर, हमारे सीनों में जो इश्क रसूल का चिराग जल रहा है। कभी आपने देखा मेरे आका को, हुजूर अशरफुल उलमा को, अगर वो खामोश भी बैठे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी खामोशी भी हमें कोई पैगाम दे रहा है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफुल उलमा, फैजान अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज उनके दामन से वाबस्ता है। हमें कुछ नहीं चाहिए,
بس ان کی غلامی چاہیے، سبحان اللہ، آل رسول کی غلامی چاہیے۔ فاروق اعظم نے کبھی نہیں لکھا کہ قیصر و کسریٰ کی بنیادیں میں نے ہلائی، کبھی اس بات کو نوٹ نہیں کیا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، مگر اپنے بیٹے سے اتنا کہا کہ اگر امام حسین نے مجھے اپنے گھر کا غلام کہا ہے تو اس بات کو لکھوا لو، سبحان اللہ، اس بات کو لکھوا لو۔ فاروق اعظم سے پوچھیں، جن کے قدم اٹھے تو قیصر کا محل ہل گیا، سبحان اللہ، ارے عمر فاروق وہی ہیں جو ارادہ کریں تو وہی نازل ہو جائے، سبحان اللہ، وہی نازل ہو۔ نبی نے دعا مانگی تو عمر فاروق کے لیے، نبی فرمائے کہ عمر کی زبان پہ خدا بولتا ہے، اپنی عبادتوں کا شمار نہیں کیا، اپنی پوری کی، لیکن جیسے ہی امام حسین نے کہا کہ تمہارا باپ ہمارے گھر کا غلام ہے سبحان اللہ، تو عمر فاروق تڑپ گئے، بیٹے سے کہا کہ غلامی لکھوا لو۔ سبحان اللہ، کیونکہ آل رسول کی سچی غلامی ہزاروں سلطنت سے بہتر ہوتی ہے، سبحان اللہ، آل رسول کی سچی غلامی ہزاروں سلطنت سے بہتر ہے، اور عمر کو محل اور اقتدار نہیں چاہیے، نبی کی آل کا فیضان چاہیے۔ اور یہ عمر فاروق، اللہ رب العزت ان شہزادگان کے دامن کرم میں رکھے، جب تک دنیا میں رہیں رسول اور آل رسول کے غلام بن کے رہیں۔ رب کریم ہمارے اس اجلاس کو قبول فرمائے، اور جس نے بھی جس طرح سے میرے مخدوم کی اس محفل کو سجایا، حضور اشرف العلماء کی اس محفل کو سجایا، تو میرا یقین ہے کہ جب فیضان مخدوم جاری ہوگا تو وہ فیض ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آل رسول کی محبت عطا فرمائے، اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، اور تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ حضور اشرف العلماء ہیں جنہوں نے آشنائی کی لذت پالی، وہ آشنائی والے، اور وہ ایسے لوگ جنہوں نے معرفت کے جام کیا سمندر کے سمندر پی گئے ہیں، اور ایسے پینے والے کہ آج تک پلا رہے ہیں، اور یہ خانوادہ رسول ہیں، یہ اشرف العلماء کے شہزادے جو بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، ان کے خون میں تصوف دوڑ رہا ہے، ان کے خون میں معرفت دوڑ رہی ہے۔ یہ شہزادہ غوث اعظم جن کے جلوہ جہاں آرا کو دیکھ رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں، اور یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، سبحان اللہ، یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، اور چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے۔ اور بریلی کے تاجدار نے تو کیا فرما دیا، قیامت تک اس شعر کا جواب نہیں آ سکتا۔ فرماتے ہیں تاجدار اہل سنت کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ شہزادہ غوث اعظم جلوہ فرما ہے۔ کتنے دیوانے، کتنے عاشق ایسے ہیں جو مغرب سے بیٹھے ہیں کہ حضرت سے مرید ہونا ہے، حضرت کی بارگاہ میں التجا لے کر آئے ہیں کہ حضور داخل سلسلہ فرما دیں۔ بہت سے یہاں مغرب سے بیٹھے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، جوان ہیں، بیٹھے ہیں آج مرید ہونے کا ارادہ اور طلب لے کر، اور ہم بھی سب کی جانب سے التجا کریں گے حضور کرم فرمائے، جلسے کے بعد ان پیاسوں کو ان کی پیاس بجھائیں، انہیں اپنے غلامی میں داخل فرمائے۔ جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں حضور کرم فرمائیں اور انہیں داخل سلسلہ نام کے بعد حضرت کرم فرمائیں گے، داخل سلسلہ فرمائیں گے۔ اور اب حضرت علامہ مولانا سید محمد علی عارف نقشبندی لکھنوی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ جلوہ فرما ہے۔
قائد ملت شہزادہ غوث اعظم حضور علامہ مولانا مفتی سید ابو الحسن صاحب اشرفی الجیلانی سے گزارش کروں گا کہ حضور آئیں اور اپنے خطاب نایاب سے محظوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف العلماء، فیضان اشرف العلماء، شہزادہ غوث اعظم حضور سید خالد اشرف صاحب قبلہ، حضور سید اطہر علی میاں صاحب قبلہ، علماء اکرام، حضور سید ابو الحسن میاں صاحب قبلہ، شہزادہ غوث اعظم، اشرفی دلہا، اشرفی دلہا۔ الفاتحہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له